اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم اور آپ نماز عید الاضحیٰ کو ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ان ایام کی جو برکات اور ان ایام میں اللہ تبارک و تعالی اپنے مہمانوں کے اوپر جو خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان کے اندر شامل فرمائے۔ بزرگوں، یہ ایام، یہ دن اور یہ اعمال اللہ کے خاص بندوں، اللہ کے نیک بندوں کی یادگار ہے۔ ان دنوں میں دو سب سے بڑے عمل کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو 5 اعمال ہیں، لیکن ان اعمال میں سے 2 اعمال سب سے بڑے ہیں، اور انہی کی یاد میں، انہی اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کو بہت ہی بابرکت بنایا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام میں بندہ جو نیک عمل کرتا ہے، وہ نیک اعمال اللہ تعالی کو سال کے دیگر ایام کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے، رمضان المبارک کے دنوں کی وہ برکت نہیں ہے جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی برکت ہے۔ رمضان المبارک کی راتیں دوسری راتوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہیں، لیکن ذی الحجہ کے جو دن ہیں، راتیں نہیں۔ ان دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ تعالیٰ کو رمضان المبارک کے دنوں میں نیک اعمال کرنے سے بھی زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ اتنے ہی ایام اللہ کو مبارک ہیں، اللہ کو پسندیدہ ہیں۔ ان دنوں میں 2 اعمال، ایک تو حج کا عمل ہے۔ طوفان نوح میں جہاں دنیا کے سارے گھر منہدم ہو گئے، ڈھا گئے، اسی طرح اللہ کا گھر بھی، بیت اللہ بھی منہدم ہو گیا اور ایک ٹیلے کی شکل میں نظر آتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے ہیں،
مشرکوں کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، مشرک کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا منظور تھا، شروع ہی سے انہوں نے توحید کو پھیلانا، اللہ کی وحدانیت کو عام کرنا شروع کیا، بتوں کی مخالفت کی، لیکن لوگوں نے ان کی بات کو مانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم کو یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے چلے ہیں۔ سفر کا پورا لمبا واقعہ ہے۔ جہاں اس وقت اللہ کا گھر ہے، صفا اور مروہ ہے، اور دوسری پہاڑیاں ہیں، وہاں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو یہیں رکنا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ حکم بھی آیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑنا ہے اور تمہیں واپس اپنے ملک کی طرف جانا ہے، اپنے قوم کی طرف جانا ہے، اور جا کر کے وہاں لوگوں کو دین کی دعوت پہنچانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا عمل کیا، کیا کردار نبھایا، قرآن کریم میں اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کی بات نہیں مانی تو پوری قوم نے کئی دنوں تک اجتماعی شکل میں لکڑیاں جمع کی اور جمع کر کے آگ کو جلایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کا پلان بنایا۔ جیسے ہی آگ میں ڈالنے لگے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے آگ سے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، برف کی طرح ٹھنڈی نہیں، ٹھنڈ بھی ایسی جس میں آدمی کو سلامتی ہو، گرمی بھی ایسی جس میں آدمی کو سلامتی ہو۔ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ قوم کے لوگوں نے مل کر کے آگ کے اندر ڈالا تاکہ کسی ایک کے اوپر الزام نہ آئے۔ 7 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر رہے۔ 7 دن کے بعد ہنستے ہوئے آگ سے باہر آئے۔ قوم پریشان ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ کر کے آئے ہیں مکہ مکرمہ، وہاں سے اللہ نے اپنے گھر کو تعمیر کرنے کا حکم دیا، میرا گھر تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پتھر لگائے تھے، ان کے زمانے میں جو بیت اللہ تعمیر ہوا تھا، وہی پتھر آج بھی بیت اللہ کی تعمیر کے اندر اور اس کی بنیاد کے اندر موجود ہے۔ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، جیسے ہمارے پرانے لوگ کنویں بنانے کے لیے 8-8 10-10 آدمی مل کر کے ایک ایک پتھر کو لگاتے تھے، اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں۔ کیسے لگے؟ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس گھر کو تعمیر کروایا، باپ بیٹے کی اللہ نے مدد کی، جنت سے ایک پتھر اتارا، اس پتھر کے اوپر چڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ جب ارادہ ہوتا کہ اب اوپر کو جانا ہے، پتھر اونچا ہو جاتا، اور جب ارادہ ہوتا کہ اب واپس زمین کے اوپر آنا ہے، ان کے ارادے کے ساتھ وہ پتھر نیچے آ جاتا۔ آج بھی جو حضرات حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور اب تو ساری چیزیں ویڈیو کی شکل میں موجود ہیں، مقام ابراہیم جہاں پر ہے، اس مقام ابراہیم کے اندر آج بھی وہ پتھر رکھا ہوا ہے
اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات موجود ہیں۔ گھر بن کر کے تعمیر ہوا، اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل، لوگوں میں اعلان کر دو کہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ حج کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے مولا، میرے پاس موبائل نہیں ہے، میرے پاس مائک نہیں ہے، میرے پاس دنیا کے اندر میری آواز کو دور دراز تک پہنچانے کے لیے میرے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے، آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان کیا اور جن روحوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا، کیا کہا؟ لبیک کہا، وہ اپنی زندگی کے اندر مرنے سے پہلے پہلے ضرور بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائیں گے، وہ مسلمان ضرور جائیں گے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، لوگ پیدل بھی آئیں گے، تھکی اور مضبوط اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر کے بھی آئیں گے۔ قرآن کا مزاج ہے، قرآن جس زمانے میں نازل ہوا اس زمانے میں جن سواریوں کا انتظام تھا اللہ تعالیٰ نے انہی سواریوں کا ذکر فرمایا ہے اس آیت میں۔ لیکن دوسری آیتوں میں آج کل کے ہمارے سواری کے اور آمد و رفع کے جتنے اسباب ہیں، اللہ نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ ان الفاظ کے اندر یہ ساری چیزیں اور یہ ساری سواریاں ان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ حج کی فرضیت وہاں سے ہوئی ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر دکھایا۔ کیا دکھایا؟ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گھر والی سے، اپنے معاونین سے مشورہ نہیں کیا بلکہ خود بیٹے ہی سے مشورہ کیا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری گردن کے اوپر میری چھری چل رہی ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے؟ 3 دن خواب آیا ہے اور تینوں دن خواب میں مجھے یہ دکھایا گیا کہ میں اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں جو بڑھاپے میں ملا ہے۔ بیٹا بھی نبی بننے والا تھا۔ کیا بننے والا تھا؟ نبی بننے والا تھا، اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ فوراً جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کام کو آپ کر گزریے۔ آپ اور ہم روزانہ سنتے ہیں مینا کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلائی، 3 مرتبہ چھری چلائی لیکن وہ چھری چلی نہیں۔ اللہ کو امتحان مقصود تھا، آزمائش مقصود تھی۔ نبی امتحان میں پورے اتر گئے، اللہ نے جنت سے مینڈا اتار دیا۔ وہاں سے یہ کلمات ہمارے لیے کہنے واجب ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 3 شخصیتوں کے کلمات ہیں، 2 نبی ہیں، ایک فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
دو کلمے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہیں، بیچ کے کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، اور آخری دو کلمے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہیں۔ اس دن سے یہ قربانی کا سلسلہ مشروع ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یہ قربانی کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہم کو کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہر بال کے بدلے میں تم کو ایک نیکی ملے گی، اور اگر بھیڑ ہے، دمبا ہے، اون کی جو روئی ہوتی ہے، ہر روح کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی عطا فرمائے۔ تو قربانی کا عمل بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ صرف جانور کی قربانی نہیں، اس کے ذریعے ہم کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی والی ہماری جو زندگی ہے، ہماری دنیاوی خواہشات، ہمارے اپنے شریعت کے خلاف ذاتی جذبات، اس قربانی سے ہم کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو بھی ہم قربان کرنے والے بنے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن باہر کی زندگی میں آ کر کے، مسجد سے باہر کی زندگی میں آ کر کے ہم فرائض، واجبات، سنن، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے ہر چیز کو، دنیا کو سامنے رکھ کر کے ہر چیز کو وہاں پر بالکل درم برم کر دیتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں صرف عبادات تک محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ عبادات کے ساتھ معاملات، معاشرت، اخلاق، ان ساری چیزوں کے بارے میں اسلام نے ہم کو تعلیمات دی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، وقت ہو چکا ہے، صرف دو چیزیں اللہ نے اس وقت دو چیزیں بیان کی۔ اللہ نے جن صاحب استطاعت لوگوں کے اوپر حج فرض کیا ہے، ان کو حج کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے، بہت سے لوگوں کے اوپر حج فرض ہے، وہ عمرے کی سنت کو ادا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حج ادا ہو گیا۔ کسی بھی صورت میں اس طرح حج ادا نہیں ہوگا۔ دوسری چیز قربانی۔ آج کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے جانوروں کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں۔ اشراق کی نماز کا بڑا ثواب ہے۔ عید کے دن ہم اشراق کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ کا حکم ہے۔ قربانی کے جانور کا خون بہایا جاتا ہے۔ بہت سے غیر مسلم لوگ اور بہت سے مسلمان جو صرف اسکول اور کالج کے راستے سے نکل کر کے آتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں
کروڑوں اربوں روپے مسلمان اس دن کے اندر جانوروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، قربانی کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں بہت چلتی ہے۔ اس گاؤں میں اتنے ہزار قربانیاں ہوئی، اس گاؤں میں اتنے ہزار قربانیاں ہوئی۔ ایک سال قربانی نہ کر کے مسلمان اپنے اس پیسے کو جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد کسی تعلیمی ادارے کو، دنیاوی تعلیم کے ادارے کو کھڑا کرنا چاہیں تو آرام سے کر سکتے ہیں۔ پھر وہ افسوس کے ساتھ لکھتے ہیں لیکن مسلمان ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانیں گے، تم جیسے بے دین لوگوں کی باتیں ہم نہیں مانیں گے۔ خون کا بہانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب اور بہت پسندیدہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کو قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ کسی کو وسعت دے، اپنی طرف سے بھی قربانی کرے، اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ ماں باپ اگر دنیا چھوڑ کر کے جا چکے ہیں، ایصال ثواب کے لیے ان کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ارواح تک اس کا ثواب پہنچائیں گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے نماز عید پڑھنے کے بعد 2 مینڈے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی پوری امت کی طرف سے۔ اگر اللہ کسی کو اور مزید وسعت دے تو حضور سے محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی ضرور کی جائے۔ آپ کے واسطے سے ہم کو یہ قرآن ملا ہے، یہ دین ملا ہے، یہ شریعت ملی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے انشاءاللہ پوری امت جنت کی مستحق بنے گی۔ آپ کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے، اللہ کسی کو وسعت دے تو ان کو اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے، کئی ساتھیوں کی طرف سے رائے بھی آ رہی تھی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور سے عمل یہ تھا کہ آپ عید کے دن نماز فجر پڑھنے کے بعد سورج ایک نیزے کے بقدر اوپر آ جاتا، تقریباً 20-25 منٹ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ میں پہنچ کر کے نماز عید کو ادا فرماتے تھے۔ ہمارے یہاں عام طور سے دور دراز سے نمازی آتے ہیں، ہم اتنی جلدی اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں، پہلے 10 بجے، 10:30 بجے، 11 بجے تک عید ہوتی تھی، ہمیں یاد ہے۔ اب ہر گھر میں الحمدللہ گاڑیوں کا، سواریوں کا انتظام ہے۔ 8 بجے تک ہم پہنچے ہیں۔ گرمی کے زمانے میں کوشش کر کے ہمیں 7:30 بجے تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ سب حضرات کی اگر رائے ہو تو آئندہ سال نماز عید الاضحیٰ 7:45 بجے ادا کر لی جائے، پھر آہستہ آہستہ اور آگے بڑھیں۔ اگر سب ساتھیوں کی رائے اور مشورہ ہو تو آئندہ سے اس نماز عید کو، خاص طور سے قربانی کی نماز عید الاضحیٰ کو جلدی سے جلدی پڑھا جائے۔ 8 بجے کا ٹائم طے کیا تھا، لیکن ابھی تک ہمارے بہت سارے ساتھی نہیں پہنچ رہے ہیں۔ ہم سب مل کر کے اس کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ اس کو اور جلدی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو آئندہ سال سے انشاءاللہ
نماز عید الاضحیٰ 7:45 بجے ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سارے ساتھی اس بات کی فکر رکھیں، 7:15 بجے تک ہر حال میں عیدگاہ کے اندر ہم پہنچنے کی کوشش کریں، تاکہ نماز عید سے فارغ ہوتے ہی اب آگے جو سب سے زیادہ محبوب عمل شروع ہونے والا ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل قربانی والا جو شروع ہونے والا ہے، اس کو ہم جلدی سے جلدی انجام دینے کی کوشش کریں۔ اور ویسے گرمی کا زمانہ ہے تو زیادہ دیر بیٹھنا اس میں بھی ساتھیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے آئندہ سے اس بات کا آپ خیال رکھیں اور جلدی سے جلدی پہنچنے کی کوشش فرمائیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.